تمام دوستوں کو مہر علی کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قدیم داستان یوٹیوب چینل۔ آج ہم جانیں گے شورکوٹ شہر کی تاریخ کے بارے میں۔ شورکوٹ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع جنگ میں واقع ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 5.5 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے 158 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور اس کو 2 دریا لگتے ہیں، دریائے چناب اور دریائے راوی۔ اس شہر کا زیادہ تر رقبہ سرسبز و شاداب کھیتوں اور زرعی زمینوں سے گھرا ہوا ہے، جو دریائے چناب اور دریائے راوی کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں اگائی جانے والی اہم فصلیں گندم، کپاس، گنا اور چاول شامل ہیں۔ شورکوٹ میں حال ہی میں دریائے چناب پر ایک پل قائم کیا گیا، جو شورکوٹ سے دربار حضرت پیر باؤ سلطان پر جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس شہر کو اس سے پہلے کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا، جیسے سہرین۔ جب سکندر اعظم نے اس پر حملہ کیا تھا، اس وقت یہ صوبے کا درجہ رکھتا تھا اور صوبہ سہرین کہلاتا تھا۔ شورکوٹ کے نام سے 3 روایات منسوب ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ سکندر اعظم کے بعد یہاں پر چندر گپت موریہ کی حکومت میں راجہ آشور حاکم تھا، جس نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام رکھا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق یہاں تھور بہت زیادہ ہے۔ تھور مطلب کلر والی زمین، اس لیے اس کا نام شورکوٹ رکھا گیا۔ تیسری روایت کے مطابق یہاں پر ایک بزرگ جس کا نام تاج الدین شوری تھا، کابل سے اسلام کی اشاعت کے لیے تشریف لائے اور وہ یہاں پر شہید کر دیے گئے، جن کے نام پر اس جگہ کا نام شورکوٹ رکھا گیا۔ شورکوٹ ساندل بار کی دھرتی کا آخری قصبہ ہے۔ اس شہر کا شمار برِ صغیر کے قدیم ترین قصبات میں ہوتا ہے۔ کچھ ماہرین شورکوٹ کو ہڑپا اور موہنجودڑو ہم عصر تہذیب میں شمار کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا کے مشہور ترین فاتحین آئے اور یہاں پر خون ریزی جنگیں ہوئیں۔ اس جگہ پر سکندر اعظم نے 325 قبل مسیح میں حملہ کیا اور شورکوٹ کا قدیمی قلعہ تباہ برباد کر دیا۔ سکندر اعظم کی حکومت کے بعد چندر گپت موریہ نے یہاں پر حکومت کی۔ چندر گپت موریہ کے بعد اشوکا دی گریٹ نے یہاں پر حکومت کی۔ کیونکہ اشوکا بدھ مت اختیار کر چکا تھا، اس نے یہاں پر بنائے گئے سونے کے سکے ایک طرف اپنی تصویر اور دوسری طرف مہاتما بدھ کی تصویر بنائی۔ اشوکا نے یہاں پر بدھ مندر بھی بنوایا۔ 712 تا 715 عیسوی میں محمد بن قاسم دیبل سے جنگ کرتے ہوئے ملتان آیا اور شورکوٹ کو بھی فتح کیا۔ مغلیہ دور حکومت میں شیر شاہ سوری اپنے حاکم کو حکم دیا کہ شورکوٹ کے قلعہ کو دوبارہ بحال کیا جائے، لیکن وہ بحال نہ کر سکا، اس کو ویسے ہی ادھورا چھوڑ دیا۔ مغلیہ دور کے بعد یہاں پر سکھوں نے حکومت کی۔ راجہ رنجیت سنگھ نے 1799 تا 1839 تک حکومت کی اور اس علاقے کی رونق کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس طرح جو اس علاقے کا تاریخ میں ایک مقام تھا وہ کھو گیا۔ 1849 میں پورے پنجاب پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا اور انگریزوں نے اس جگہ 1861 میں تحصیل کا درجہ دے دیا تھا۔ پہلے یہ علاقہ تحصیل قادرپور میں شامل تھا۔ انگریزوں کی برطانیہ واپسی پر یہ حصہ پاکستان میں شامل ہوا اور اب یہ حصہ پاکستان صوبہ پنجاب کے ضلع جنگ کا حصہ ہے۔ تو دوستوں، میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔